چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ انسان جو ہے وہ صبح ہی جب گھر سے نکلے تو 3-4 چیزیں کرے. سب سے پہلے معاہدہ کرے. معاہدہ کا مطلب اپنے جس نفس کے ساتھ یہ معاہدہ کرے کہ دیکھ بھائی آج جھوٹ نہیں بولنا, کچھ بھی ہو آج جھوٹ نہیں بولنا, نفع و نقصان جھوٹ نہیں بولنا, یا آج غیبت نہیں کرنی, آج فلاں گناہ نہیں کرنا. یہ معاہدہ کیا اپنے ساتھ. اب معاہدہ کر کے چلے گئے. جب گئے اور یہ زندگی کے شب و روز میں میل ملاقات میں اب وہ وقت آیا کہ جھوٹ سچ کا, اب اس وقت کا مراقبہ کریں. سوچیں کہ یار یہ جھوٹ ہے یا جھوٹ نہیں ہے, یا یہ غیبت ہے یہ غیبت نہیں ہے, یا یہ ظلم ہے. مراقبہ کریں, مراقبہ کریں. اب مراقبہ کر لیا, پتہ چل نہیں بھی یہ تو جھوٹ, یہ تو غیبت ہے. جو مراقبہ, اب مراقبے کے نتیجے میں کیا ہوا, اب اس سے رکیں, نہیں بھائی یہ نہیں کرنا, یہ گناہ نہیں کرنا مجھے کیونکہ یہ تو جھوٹ ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کر لیا تو جب واپس آئیں اب مراقبہ کریں. مراقبہ کا مطلب نفس کو سزا دیں کہ آج آپ نے 3 جھوٹ بولے ہیں, فی جھوٹ کے حساب سے اتنے پیسے راہ اللہ میں صدقہ کریں گے. کیونکہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں انسان کے نفس پہ مالی جرمانے کا اثر زیادہ پڑتا ہے. اب اگر یہ کہ جی 10 نفلیں پڑھیں گے, وہ کہ جو ہے نفلیں پڑھ لیتے ہو, کوئی بات نہیں یار جھوٹ بول لیے, نفلیں پڑھ لوں گا 10 یا 6 یا 8 نفلیں پڑھ لوں. لیکن پیسے جیسے جیب سے نکلتا ہے وہ ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے تو انسان پہ بھاری ہوتا ہے. لہٰذا جب تم نے طے کر لیا کہ ایک جھوٹ کے اوپر مجھے $10 دوں گا, 2 جھوٹ پہ $20, 3 جھوٹ پہ $30, اب $30 جب نکل گئے تو جس نے پر آور $5 کمائے ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ $5 ایک گھنٹے میں کیسے کمائے جاتے ہیں. یا پاکستان انڈیا میں ہے تو وہاں پہ $100 جو ہے وہ جب ایک جھوٹ پہ دے دیا, 2 جھوٹ پہ 200, 3 جھوٹ پہ 300 نکل گئے. اب 300 جس سے کمائے ہیں اپنے ہاتھ سے اس کو پتہ کہ کیسے کمائے ہیں. اس لیے فرمایا کہ مالی جرمانہ لگائے تو مراقبہ, تو یہ مراقبہ ہوگا. تو گویا اس طریقے سے انسان جب کرے گا تو یہ انسان سب سے پہلے معاہدہ کرے گا, پھر مراقبہ کرے گا, پھر محاسبہ کرے گا, پھر مراقبہ کرے گا. محاسبہ کا مطلب ہے کہ سب رات میں آ کے پورا محاسبہ کرے, خود احتسابی جس کو کہتے ہیں. محاسبہ کرے کتنی نیکیاں کی ہیں, کتنے گناہ کیے ہیں, کتنی برائیاں کی. پورا محاسبہ کرنے کے بعد اب کیلکولیشن کر کے اب اس پہ کوئی جرمانے لگا رہا ہے. اور اگر سب نیکیاں کی ہیں تو پھر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرے, اللہ سے خوش ہو کے 2 شکرانہ ادا کرے. خوشی میں جو $5-10 خوشی کے اندر بتاؤ شکرانے کے راہ اللہ میں دے دے. تو یہ محاسبے کے بعد تو معلوم یہ ہوا یہ خود احتسابی کا جو تصور ہے یہ کمال کا تصور ہے. جب تک یہ انسان کو حاصل نہ ہو کسی پیر و مرشد کی تعلیمات کے نتیجے میں بھی انسان پہ اصلاح نہیں کروا سکتا. کیونکہ ظاہر ہے کہ پیر و مرشد بھی اس کی تعلیمات دے گا, اس کی اصلاح کرے گا, تو یہ خود احتسابی کے عمل میں خود نہیں ہے اور خود کسی نیکی کو نیکی یا گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر آگے بڑھے گا کیسے؟ اسے خود احتسابی. اس لیے قرآن کا علیکم انفسکم, اپنی فکر کرو. اور آج آپ دیکھتے ہیں ہمیں اپنی فکر نہیں دوسروں کی فکر ہے. دوسرے کیا کھاتے ہیں, دوسرے کیا پیتے ہیں, دوسرے کون سی گاڑی خریدی, دوسرے مکان کیسا بنایا ہے, جھانک کے دیکھیں اجی آج تو نئی گاڑی لے کے آ گئے, اجی تو آج یہ خرید کے لے آئے, اجی انہوں آج یہ کپڑے پہنے ہوئے. اپنی فکر کرو, دوسروں کی. علیکم انفسکم, اپنی فکر کرو. جب اپنی فکر کریں گے نتیجہ کیا ہوگا؟ اب انسان کے اندر جو ہے وہ یہ معاشرتی اصلاح و ارشاد پیدا ہونے لگے گا. جیسے ہر بندہ اپنی اپنی فکر کرے گا تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کے اس افراد کے مجموعے کا نام تو معاشرہ ہے. لیکن اگر آپ خود بے فکر ہو جائیں گے تو پھر ساتھ والا بھی بے فکر, وہ بھی بے فکر, سارا معاشرہ بے فکر ہو کر غافل ہو جائے گا.